اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کیا کرو، گناہ و ظلم کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد نہ کیا کرو۔ آج کی یہ بابرکت تقریب حفاظ کرام کے اعزاز میں منعقد ہوئی۔ آپ حضرات کا تعاون، دعا اور ساتھ رہا تو انشاءاللہ ایسا پروگرام ہوتا رہے گا۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات ضرور میرا ساتھ دیں گے۔ پروگرام کا مقصد ہمارے اندر بیداری پیدا ہو جائے، ہم اپنی ذمہ داری کو اچھے طریقے سے انجام دیں، ہمارے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت اور خوف پیدا ہو جائے، اور ہم اللہ تعالیٰ کے نیک بندے بن کر، ایک اچھے انسان بن کر، سچے مسلمان بن کر دنیا و آخرت میں کامیابی سے ہمکنار ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ اب میں بہت ہی ادب و احترام سے حضرت مولانا عمر ندوی صاحب استاذ مدرسۃ الاصلاح سے درخواست کرتا ہم سب کو اپنی قیمتی باتوں سے مستفیض فرمائیں۔ حضرت مولانا عمر ندوی صاحب مائک پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم وقال الله تبارك وتعالى شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه وقال أيضا إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله كله إلا ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ مہمان گرامی مولانا اختر اصلاحی صاحب اور میرے انتہائی پیارے بچے اور تمام نوجوان ساتھی، گاؤں کے معزز حضرات، اور آج کی اس محفل کو سجانے والے قابل مبارکباد حافظ محمد طاہر صاحب، سب سے پہلے تو میں ان کو مبارکباد پیش کروں گا اس بات کے لیے کہ انہوں نے اتنی بہترین مجلس سجائی اور ان طلباء کو کی ہمت افزائی کے لیے یہ اسٹیج سجایا۔ یقینی طور پر یہ قابل عمل کام ہے، اس کو کرنا ضروری ہے، اس لیے کہ سائنسی اعتبار سے بھی یہ ہمارے طلباء کے اندر مزید صلاحیت کو پیدا کرتا ہے، اور اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھا جائے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل تھا کہ وہ کوئی ایسا موقع نہیں چھوڑتے تھے جس میں وہ بچوں کی تشجیع نہ کرتے ہوں، ان کی ہمت افزائی نہ کرتے ہوں۔ جو بھی موقع انہیں میسر آیا اس طرح کا جس میں ان کے سامنے بچوں نے کوئی اچھا عمل کیا تو آپ نے ضرور ہمت افزائی فرمائی۔ بے شمار واقعات ہیں، اور یہاں تقریر میں کیا کروں، آپ نے تو اپنے ان جو طلباء عزیز یہاں پر جن لوگوں نے تقریر کی ہے وہ مولانا ہی حضرات تھے، تقریباً سب نے اتنی پیاری پیاری باتیں کی، قرآن اور حدیث سے استمداد کرتے ہوئے اتنا بہترین ان کا مظاہرہ تھا، یہاں پر ان کی پیشکش تھی۔ قابل مبارکباد ہیں وہ سب جنہوں نے اس اسٹیج پر آ کر کے اپنے خیالات کا اظہار کیا اور اپنی پیشکش کی، سب بہت بہترین تھا، اور قرآن کی اہمیت پر، وقت کی اہمیت پر،
جو ان کی پیشکش تھی وہ یقیناً قابل تعریف تھی، لائق تحسین تھی. میں ان سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور ایک بار پھر میں حافظ محمد طاہر صاحب کو دل سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ واقعی انہوں نے یہ جو محفل سجائی ہے اس کی ضرورت ہے. اور یہ کہ انہوں نے یہ آیت پیش کی کہ تعاونوا علی البر والتقوی، میں آپ حضرات سے گزارش کروں گا کہ آپ لوگ جو ہے بڑھ چڑھ کر کے اس میں حصہ لیجئے، اور دوبارہ اس طرح کے مواقع آپ لوگ فراہم کریے، اور آپ لوگ ان کے ساتھ مل کر کے اس طرح کی محفلیں جو ہے دوبارہ سہبارہ جو ہے منعقد کریے. اس سے آپ کے جو بچے ہیں، جو آپ کے گاؤں کے طلبہ ہیں، ان کے اندر ہمت پیدا ہوگی اور وہ مزید اچیومنٹ کر سکیں گے. جو چیز ان کو حاصل کرنا ہے اس میں وہ جو ہے تھوڑا بڑھ چڑھ کر کے آگے بڑھ کر کے حاصل کرنے کی کوشش کریں گے اور جلدی پانے کی کوشش کریں گے. ایسا کئی موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہم نے آپ کو پڑھنے کو ملے گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے ایک موقع پر دو لوگ جو ہے آپ غزوہ احد کا غالباً مقام تھا، تو دو چھوٹے چھوٹے طلبہ بچے جو ہے آپس میں وہ اس بات کے لیے لڑ رہے تھے کہ میں شریک ہوں گا. اور بعد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب اس کا معاملہ پیش آیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ان میں سے ایک نے کہا کہ آپ نے ان کو اجازت دے دی ہے جبکہ میں تو اس کو پچھاڑ دیتا ہوں، اور آپ نے مجھ کو اجازت نہیں دی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی اجازت دے دی. ہمت افزائی کے طور پر حضرت ابو عبیدہ جراح کے تعلق سے یہ ایک واقعہ آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جو ہے امین الامہ کا لقب دیا کہ یہ امین الامہ ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود کے تعلق سے بات آتی ہے، چھوٹے سے تھے، ان کی کچھ ذکاوت کو دیکھ کر کے، ان کی فراست کو دیکھ کر کے آپ نے کہا غلام معلم، یہ چل کر کے ایک بہترین مثقف انسان اور ایک ٹیچر انسان بنے گا، اور یقیناً وہ بہت زبردست فقیہ بنے. اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی پوری فقہ جس کو کہہ لیجئے، پوری فقہ ویکیپیڈیا جس کو کہہ لیجئے، وہ عبداللہ ابن مسعود کے اقوال پر تیار کی گئی ہیں. تو اللہ تبارک و اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بچپن میں ہمت افزائی دلائی، غلام معلم. اس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے، وہ آپ نے چند صورتیں ان کو سنائی حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو قرآن کریم کی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے اور آپ نے ان کو مہمیز کیا کہ تم عبرانی زبان سیکھو، تم اور جو دوسری زبانیں سیکھو، ان زبانوں کو سیکھ کر کے جو ہے اس میں دعوت اسلام پیش کرو. اور انہوں نے سیکھا، بہترین ماہر ہوئے، کئی زبانوں کے ماہر تھے زید ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ اپنے بچوں کے، سماج کے بچوں کے تعلق سے یہ تھا کہ وہ مہمیز کرتے تھے. آج اس کی کمی ہے. ایک ڈاکٹر نے پیش کیا اس بات کو کہ ہم جو ہے اپنے بچوں کی جب ہمت افزائی نہیں کرتے ہیں تو ہمارے خلیوں کے اندر، ہمارے جو یہ جسم کے اندر جو بلڈ دوڑتا ہے، جو خون دوڑتا ہے، اس میں جو ہے نگیٹیوٹی پیدا ہو جاتی ہے، منفی پیدا ہو جاتا ہے، اور وہ ایک طرح سے جماؤ اس کے اندر آ جاتا ہے، وہ سست ٹائپ کا ہو جاتا ہے. اس کے مقابلے میں جب ہم اس کی ہمت افزائی کرتے ہیں تو اس میں جوش پیدا ہو جاتا ہے، وہ رقت اور تیزی سے بڑھنے لگتا ہے. تو اس کی وجہ سے اس کے اندر اور ذہن و دماغ میں، اور یہ تو بات سبھی جانتے ہیں کہ خون کے نہ چلنے اور چلنے کا کتنا فرق ہوتا ہے، جسمانی اعتبار سے بھی اور ذہنی اعتبار سے. ہمارے اس دماغ میں جتنی خلیات ہیں اور جو بلڈ کے ریشے ہیں، اگر ان میں کہیں سے بھی بندش لگ جائے انسان کا ذہن ہی نہیں کام کرے گا. تو ہمت افزائی تو بہت ضروری چیز ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس بات کی توفیق دے کہ ہم سب جو ہے ہمت افزائی کے قابل بھی بنیں اور ہم سب جو ہے دوسرے کی ہمت افزائی بھی کریں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ان معمولات پر عمل کریں. آج کی یہ مجلس جہاں طلباء کو ہمت افزائی کرنے پر ہے، وہیں دوسری طرف اس کا ایک گوشہ یہ تھا کہ حفاظ کرام نے جو ہے رمضان المبارک میں جنہوں نے قرآن کریم کی مکمل طور پر سنایا ہے تراویح کے اندر، ان کی بھی ہمت افزائی کے لیے یہ مجلس سجائی گئی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو اس ایمان کے ساتھ
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے ہمارے لیے بہتری کے طور پر اس رمضان المبارک کا موقع عنایت فرمایا ہے، اور وہ اس احتساب، اس نیت کے ساتھ وہ کھڑا ہو کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر ہم کھڑے ہوتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے گا، اور ان نیت اور اس احساس کے ساتھ وہ کھڑا ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ یہ بشارت ہی اپنے میں ایک بہت بڑی ہمت افزائی ہے، اور یہ بہت بڑا تمغہ ہے جو آپ کو یہاں آج تمغہ اعزاز ملنے والا ہے۔ اس تمغے سے بہت بڑا وہ تمغہ بہت بڑا ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، اگر وہ ہمارے دل کے اندر پیدا ہو جائے کہ اسی ایمان، اسی احتساب کے ساتھ جو ہے ہم قرآن کریم کے پڑھنے اور سمجھنے والے بن جائیں۔ تقریر بچوں نے کیا، ایک انہی بچوں میں سے ایک بچے نے بہت بہترین تقریر کی مسلمانوں کے حالات پر، کہ کس طریقے سے مسلمانوں کے حالات آج خراب ہوئے قرآن کریم کے دور ہو جانے کی وجہ سے۔ اللہ کے رسول کا فرمان سنایا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قرآن کی وہ آیات سے استمداد کیا، اور اس آیت کو بھی ذکر کیا جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کل قیامت کے دن فرمائیں گے وقال الرسول وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، کہ اس قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ قرآن آج ہماری قوم نے چھوڑا نہیں ہے، چھوڑا کس اعتبار سے؟ عملی اعتبار سے چھوڑا ہے۔ تلاوت کرنے کو تو آج بھی لوگ تلاوت کرتے ہیں، اور پڑھنے کو تو آج بھی لوگ پڑھتے ہیں، قرآن کریم کی قدر تو اپنے اعتبار سے کرتے ہی ہیں، لیکن جو اس کی قدر ہونی چاہیے کما حقہ عمل کے اعتبار سے، اس کی تعلیمات کو اپنی زندگی میں رچانے اور بسانے کے اعتبار سے، یہ قدر ہم نہیں کر پا رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے قرآن کریم میں افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منکم الا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون الى اشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کے دل کی چوری اللہ تعالیٰ نہیں پکڑتا ہے؟ وہ ایک ایک چیز کو پکڑتا ہے، آپ کی نیتوں کو جانتا ہے کہ آپ کتنا دل سے قرآن کریم کو مانتے ہیں اور کتنا نہیں مانتے ہیں۔ ہم اپنا جائزہ لیں، سب لوگ اپنے اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھیں کہ واقعی کیا قرآن کے مطابق ہم اپنی زندگی گزارنے کی کوشش بھی کرتے ہیں؟ کیا کوشش بھی نہیں کرتے ہیں؟ سمجھنے کی کوشش بھی نہیں کرتے ہیں، اس پر عمل کرنے کی کوشش بھی نہیں کرتے ہیں۔ تھوڑا سا اگر ہم اپنا جائزہ لیں تو یہ سمجھ میں آئے گا کہ ہم تو بالکل یہ سمجھ رہے ہیں کہ مطلب کا کام ہے تو کر لیا، نہیں ہے تو نہیں کیا۔ اگر ہم کوشش بھی کرتے تو ہماری زندگی میں بہتری پیدا ہو جاتی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی زندگیوں کا آپ جائزہ لیجئے، آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ انہوں نے کوشش شروع کی تھی، جب ان کی کوششوں کا آغاز ہو گیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی زندگیوں میں آٹومیٹک تبدیلی پیدا کر دی، ہونے لگی۔ ایک آیت انہوں نے سنا، اس پر عمل کر لیا، آٹومیٹک ان کی زندگیوں میں بدلاؤ آنے لگا۔ ہماری زندگیوں میں جو انقلاب نہیں آ رہا ہے اس کی وجہ یہی ہے۔ ایک صاحب نے بڑی اچھی بات مفسر نے کہی، اس آیت کے تناظر میں کہا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ خیر امت ہم اس وقت تھے جب ہم قرآن کریم کی اس آیت کے مطابق امت کی دعوت کا کام کر رہے تھے۔ خیر امت کا تمغہ ہم سے ہٹا، ذلت اور رسوائی آنا ہی آنا ہے۔ قرآن کریم کی ان احکامات کو جو ہمارے مطلب کی ہیں ہم مان لیتے ہیں، جو ہمارے مطلب کی نہیں ہے ہم نہیں مان لیتے ہیں۔ الا خزی فی الحیات الدنیا، اللہ کا فرمان ہے، آنا ہے، رسوائی آ کر کے رہے گی، مار پڑ کر کے رہے گی، پشیمانی ہم کو جھیلنا ہی پڑے گی۔ جو دشواریاں آج ہیں وہ صرف اسی وجہ سے ہیں کہ ہم احکامات الہیہ کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں۔ یقین مانیے دنیا کی کوئی طاقت کبھی بھی کتنی بڑی ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طاقت کے سامنے کوئی طاقت ٹک نہیں سکتی ہے۔ تاریخ اس بات کی گواہ ہے، بڑے بڑے فرعون آئے، نمرود آئے، شداد آئے، تھوڑے وقت کی بات نہیں ہے، سالوں سال بلکہ سینکڑوں سال انہوں نے حکومتیں کی، لیکن چٹکی بھر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو نیست و نابود کر دیا، یوں مٹ گئے دنیا سے، صفحہ دائرے سے ختم ہو گیا، نام و نشان لینے والا کوئی نہیں ہو گیا۔ ابھی چند سالوں پہلوں کی آپ تاریخ اٹھا کر کے دیکھ لیجئے، جن بڑے بڑے سورماؤں کا نام لیا جاتا تھا آج کہیں دور دور تک کہیں سرخیوں میں ان کا نام نہیں ملتا، ان کا چرچا نہیں ملتا۔ اللہ تعالیٰ جب جس کو چاہے گا ختم کر دے گا۔
اللہ سے بڑھ کر کے کوئی طاقت نہیں ہے. اس اللہ تبارک و تعالیٰ کی طاقت پر یقین رکھتے ہوئے ہمیں یہ یقین کرنا چاہیے کہ قرآن کی جن آیات کے ذریعے سے صحابہ نے اپنی زندگیوں میں انقلاب لایا تھا, اپنے ماحول میں انقلاب لایا تھا, سلطنتیں قائم کی تھی, فتوحات کی تھی, آج انہی آیات کی بدولت, انہی کی روشنی میں, انہی کی تعلیمات میں ہم بھی کر سکتے ہیں. ذرہ برابر بھی اس میں کسی طرح کا کوئی ہیجیٹیشن نہیں ہے, کوئی تردد نہیں ہے. یہ ہمارا ایمان ہے. اگر واقعی قسم خدا کی اس میں ذرہ برابر بھی شک ہے تو ہم مومن نہیں ہوں گے. یہ ایمان ہے ہمارا. اگر آپ اس کے مطابق اپنی زندگی تھوڑا سا مطابق گزارنے کی کوشش تو کریے, دیکھیے زندگی میں کیسے انقلاب آئے گا. صحابہ میں کوئی پوری زندگی یکایک تھوڑا نہ تبدیل ہو گئی تھی. یہ تو ہم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین خود کہتے ہیں کہ ہم نے ایمان کو سیکھا, پھر اس کے مطابق جو ہے ہم نے زندگی کو گزارنا شروع کیا. 13 سال 14 سال تک زندگی ایک کچھ آیات کو پڑھنے اور سمجھنے میں لگ گیا, لیکن جذبہ تھا, اسپرٹ تھی, یہ تھا کہ ہم کو کرنا ہے اس کے مطابق. ایک صحابی کا واقعہ ہے, نماز میں خیال آ گیا, ایک باغ کا خیال آ گیا, اور اسی وقت کچھ یہ تردد ان کے ذہن میں چل رہا تھا, اور قرآن کریم کی وہ آیت 4 پارے کی پہلی آیت نازل ہوئی, لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. کہ اس وقت تک تم نیکی نہیں پا سکتے جب تک اپنی سب سے محبوب ترین چیز اللہ کی راہ میں نہ خرچ کر دو. وہ نماز میں کھڑے ہوتے تھے, حضرت طلحہ بن زبیر, ان کو بیرہ کا باغ یاد آ جاتا تھا. یہ آیت نازل ہوئی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوئے, وہ کہنے لگے کہ بار بار جو ہے وہ مجھ کو جو ہے اریٹیٹ کرتا ہے, اور بیرہ کا باغ میں سوچتا ہوں اس کو اللہ کے راستے میں جو ہے قربان کر دوں. اور انہوں نے قربان کر دیا اس آیت کے تناظر میں. جذبہ تھا, زندگیوں میں انقلاب پیدا ہوا. جذبہ تھا, یہی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین کا, کہ جب تک چھوڑیں گے نہیں گھر بار, جب تک ان چیزوں سے موہ مایا سے اپنے آپ کو دور نہیں کریں گے, تب تک ایمان ہمارے دلوں کے اندر سرایت نہیں ہوگا. پوری تاریخ ہے, آپ صحابہ کرام کی اٹھا کر کے دیکھ لیجئے کہ تمام کے تمام لوگ کس طریقے سے مکے سے ہجرت کر دیا, کسی بھی چیز کو اپنے ساتھ نہیں لے کر کے گئے. یہاں تک کہ جو بچے, جو بیویاں ان کی زندگی میں اڑچن پیدا کر رہی تھی, ان کو بھی چھوڑ کر کے چلے گئے. زیادہ زمانہ نہیں گزرا تھا, میں تو 13 سال کہہ رہا ہوں, یہ بہت ہی زیادہ ہے. آپ 2 3 4 سال کی میں بات کرتا ہوں. غزوہ تبوک کب پیش آیا تھا؟ 6-7 ہجری میں. اس وقت ایک لمبی تعداد مسلمانوں کی ہو گئی تھی, مال غنیمت کا ایک ڈھیر آ چکا تھا مسلمانوں کے بعد. ماتر 6-7 سال کے اندر جو صحابہ یہاں مکے سے چھوڑ کر کے مدینے کے اندر گئے تھے, جن کے پاس کچھ بھی نہیں تھا, ایک تنکا بھی وہ اپنے ساتھ نہیں لے کر کے گئے تھے. گھر نہیں تھا, جگہ نہیں تھی, کھیتی باڑی نہیں تھی, کوئی بزنس نہیں تھا, اللہ اور اس کے رسول کے نام پر چھوڑ کر کے چلے گئے تھے. صرف اس لیے چھوڑ کر کے گئے تھے کہ ان کو یہ معلوم تھا کہ جو کچھ ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے, اللہ کا دین ہے. اللہ کے رسول خود جو ہے مکے سے جا رہے ہیں, کعبے کو مڑ کر کے دیکھتے ہوئے کہہ رہے ہیں, قسم سے تم کو چھوڑ کے جانے کا من نہیں کر رہا ہے, تم بہت عزیز ہو, لیکن ایک مسلمان کی عزت تم سے بھی زیادہ عزیز ہے, اس لیے ہم کو چھوڑ کر کے جانا پڑ رہا ہے. اور آپ چھوڑ کر کے گئے. اللہ تعالیٰ نے کسی قربانی کو ضائع نہیں کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہمارے مال, ہمارے اوقات کی کوئی ضرورت نہیں ہے. وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, اللہ کے لیے تو زمین و آسمان کے خزانے بھرے پڑے ہیں. اس کو کیا ہے, جب چاہے گا یوں بارش کے پانی کی طرح آپ پر برچھا اس کا نچھاور کر دے گا, اور کتنا مال اٹھائیں گے, لیجئے کتنا مال لیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے خزانے میں کمی نہیں آئے گی. لیکن آزمانے کے لیے وہ آپ کو بیماری بھی دے گا, آزمانے کے لیے وہ آپ کو تکلیف بھی دے گا, آزمانے کے لیے وہ آپ کے مال کے اندر بھی کمی کرے گا, آزمانے کے لیے وہ آپ کی جان کے اندر بھی کمی کرے گا. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. آگے ہی اللہ تعالیٰ نے کہا جو لوگ صبر کریں گے ان اللہ مع الصابرین. اور ہوا
آپ دیکھیے ایک ایک صحابی کی تاریخ اٹھا کر کے کہ مکے سے کچھ نہیں لے کر کے گئے تھے اور مدینے میں 6-7 سالوں کے بعد کسی کے پاس کوٹھی ہے, کسی کے پاس بنگلہ ہے, غلام ہے, 4 غلام ہیں, بادیاں ہیں اور بزنس ہے. عبد الرحمن ایک صحابی ہیں, ان کے تعلق سے تو یہ بات آتی ہے. آج کے زمانے میں بھی آپ تصور کریں گے تو ذرا مال سوچئے, 13 دن یا 11 دن مزدوروں کو لگایا گیا تھا, تقریباً 12 یا 13 مزدور بھی تھے, لگایا گیا تھا ان کے مال کو, جو سونے چاندی کے اموال تھے, اس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پر منتقل کرنے کے لیے. اتنا دن لگایا گیا سونے اور چاندی کے اموال کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پر منتقل کرنے کے لیے, اتنے زیادہ مالدار تھے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے آتا ہے, سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر کے وہاں سے چلے آئے تھے. اتنا مال کہ آپ تصور نہیں کر سکتے ہیں. خود حضرت ابو ہریرہ کا ایک واقعہ سنیے, مال کا اندازہ آپ کو ہو جائے گا. شروع کا دور تھا, وہ مسجد نبوی کی زینوں پر جو ہے پڑے رہتے تھے. وہ خود کہتے ہیں کہ مرغی کی وجہ سے میں زمین پر لیٹ جایا کرتا تھا اور لوگ میرے پیٹ پر پاؤں رکھ کر کے چلے جاتے تھے, ان کو پتہ ہی نہیں چلتا تھا. 2 دن تک کھانے کو کچھ نہیں ملتا تھا. غزوہ خندق 5 ہجری, دیکھیے صحابہ کو کھانے کے لیے نہیں تھا, پیٹ پر ایک ایک کوئی پتھر باندھے ہوئے ہے اور اللہ کے رسول 2 پتھر باندھے ہوئے ہیں. غزوہ خندق 5 ہجری کا زمانہ ہے. اور ابھی دیکھیے آگے جیسے ہی بڑھے ہیں, امیر معاویہ کا وقت آیا, یہی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھ کو جو ہے دسترخوان پر بٹھایا گیا اور تقریباً جو ہے 50 سے زائد قسم کے آئٹم اس پر رکھے گئے کھانے کے لیے, اور کتان کا کپڑا دیا گیا ناک صاف کرنے کے لیے. یہی ابو ہریرہ جن کو کھانے کے لیے نہیں ملتا تھا, اللہ تعالیٰ نے کسی کا کچھ نہیں لیا, سب کو لوٹا دیا سود سمیت. وَوَهَبْنَا لَهُ وَمِثْلَهُ مَعَهُ. حضرت ایوب کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہا ہے, حضرت ایوب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آزمایا, یہاں تک کہ آزمایا کہ ان سے ان کے بچوں کو دور کر دیا. ان کا انتقال ہو گیا, زمین جائیداد چھین لی گئی, جسم کے اندر تمام مرض کے شکار ہو گئے, صرف زبان بچی ہوئی تھی, کیڑے پڑ گئے تھے پورے جسم میں. وہ شکر ادا کرتے تھے, اسی زبان سے شکر ادا کرتے تھے, کہتے تھے کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے میری زبان چھوڑ دی, میں تیرا شکر ادا کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ نے ساری چیز پھر لوٹا دی, پورے جسم کو صحت یاب کیا, پھر بیوی ایک دی دوسری, اس سے پھر بچے پیدا ہوئے اور اسی اتنا ہی اور بچے پیدا ہوئے. وَوَهَبْنَا لَهُ وَمِثْلَهُ مَعَهُ. جتنی زائدات تھی اس سے زائد دے دیا. کتنا چاہیے, قربان کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ جذبہ دیکھنا چاہتا ہے, جذبہ دیکھنا چاہتا ہے کہ آپ کتنا دے رہے ہیں, کتنا آپ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ لیے قربان ہونے کے لیے آپ کا گٹس ہے, آپ کی نیت کیسی ہے. آج بھی اگر مسلمان اپنے آپ کو اللہ کے سامنے سرنڈر کر جائیں اور گڑ گڑانے لگیں, اے اللہ تیرے علاوہ میرا کوئی حامی و مددگار نہیں ہے, تیرے علاوہ کوئی ناصر و مددگار نہیں ہے, تو ہی مدد کر سکتا ہے, ہم تیرے ہی اعتبار سے زندگی گزاریں گے, آج بھی یہ کایا پلٹ سکتی ہے. لیکن مسلمان تو ہٹ درم ہو گئے, معاف کریے گا بے حیا ہو گئے, مان ہی نہیں رہے, مارا جا رہا ہے جس وجہ سے وہی کام پھر کر رہے ہیں. ارے چلو دیکھ لیں گے کیا ہوتا ہے, پھر وہی کام کر رہے ہیں, مار کھا کے آ رہے ہیں روتے ہوئے, پھر وہی کام کر رہے ہیں. ہٹ درم قسم کے ہو گئے ہیں, بات ماننے کو تیار ہی نہیں ہے. اللہ اور اس کے طرف رسول کی جو تعلیمات ہیں اس کی طرف رجوع کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. یہ چیزیں آج بھی ہم کو جو ہے روک رہی ہیں ہماری حالات میں تبدیلی پیدا کرنے سے, ہماری زندگی میں انقلاب لانے سے, کامیابی لانے سے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم جو ہم کو دیا ہے وہ بار بار اسی لیے ہم کو گائیڈنس کرتا ہے, رہنمائی کرتا ہے. زندگی کے ہر مقام پر, ہر موڑ پر, ہر لمحے پر اگر آپ قرآن سے رہنمائی حاصل کرنا چاہیں, آپ کو قرآن رہنمائی کے لیے تیار ہے. ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم, جو بیسٹ ہے, سب سے بیسٹ ہے, جو وہ آپ کو بتائے گا. اور آپ دیکھ لیجئے, سب سے بیسٹ ثابت کر کے دکھایا اللہ کے رسول نے اپنے صحابہ کو زمانے میں. سب سے بیسٹ ثابت ہوئے, اور بیسٹ آج پوری دنیا جو ہے حکومت کر رہی ہے, ایک سے ایک حکومت ہے.
حکمراں آ رہے ہیں، لیکن آج بھی حضرت عمر کی جو حکومت تھی اس کی مثال دی جاتی ہے کہ کس طرح سے انہوں نے سپاہیوں کا بندوبست کیا، کس طریقے سے انہوں نے جو ہے نظام عدل قائم کیا، قضا کا نظام قائم کیا، عدالت کا نظام قائم کیا، کتنا شاندار کیا، اس کی مثالیں لوگ دیتے ہیں۔ اسی قرآن کے اصول اور دستور کے مطابق انہوں نے وہ حکمرانی کی۔ بڑی دنیا پر، کیا ہندوستان کا اتنا بڑا رقبہ ہے، اپنے آپ کو بڑا ملک سمجھتا ہے، امریکہ اور چین بڑا ملک سمجھتا ہے، اس سے بڑی بڑی حکمرانی صحابہ نے کی بغیر کسی اتنے لمبے چوڑے اس کے عملے کے ساتھ۔ یہ قرآن کی بدولت تھا۔ علامہ اقبال نے کہا قرآن میں ہو غوطہ زن اے مرد مسلمان، قرآن میں ہو غوطہ زن اے مرد مسلمان، اللہ کرے تجھ کو عطا جدت کردار، جو حرف قل العفو میں پوشیدہ ہے اب تک شاید وہ حقیقت اب ہو نمودار۔ آج بھی بہت ساری ایسی چیزیں جن سے ہم دور ہیں، آپ قرآن کو پڑھیے آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ ایک مفسر نے بڑی پیاری بات کہی، اقرا بسم ربک الذی خلق۔ اللہ تعالیٰ نے پہلی آیت جو نازل کی وہ اقرا بسم ربک الذی خلق، اور کہا مفسر نے کہ اقرا کا مفعول نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا کہ کیا پڑھنا ہے، آگے ذکر کیا ما خلق، یعنی ان چیزوں کو پڑھو جو مخلوقات ہیں، یعنی اللہ کی تمام مخلوقات پر غور کرو جو بھی ہیں، آسمان ہے، زمین ہے، پہاڑ ہے، ندی ہے، ہوائیں ہیں، آگ ہے، جو بھی ہے، وفی انفسکم افلا تبصرون۔ ارے چھوڑو پوری دنیا، تم اپنی زندگی کا صرف جائزہ لے لو، اللہ تعالیٰ نے کیسی کیسی نعمتیں تم کو دی ہیں اور کیسے کیسے تم کو چھوٹے سے بڑا کر دیا ہے، کیا کیا چیزیں تم کو دی ہیں، اس پر بھی اگر تم غور کر لو گے تمہاری زندگی کے اندر انقلاب آ جائے گا پوری چیزیں میں۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے اس موقع پر خاص طور سے کہ ہم قرآن کریم کو جہاں پڑھتے ہیں ان کے علوم پر اپنے آپ کو ماہر بننے کی کوشش کریں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں اور ہر وہ چیز جاننے کی کوشش کریں جو اس وقت کی دنیا کی ضرورت ہے۔ یہ تو ایک بڑا موضوع ہے، اس پر کوئی بحث کرنے کی بات نہیں کہ کیا دنیاوی علوم ہے اور کیا دینی علوم ہے۔ ارے سارے علوم اللہ کے، کیا دنیا اور کیا دینی؟ دنیا اللہ کی پیدا کی گئی ہے اور دین اللہ کا پیدا کیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ صرف یہ چاہتا ہے کہ تم دنیا کے اندر گھس کر کے اسی کے نہ رہ جاؤ، اسی کے نہ رہ جاؤ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے، ایک موقع پر جو ہے ان کی نماز تھوڑا سا جو ہے تاخیر ہو گئی اور کسی کام میں وہ مشغول ہو گئے، بس یکا یک جو ہے انہوں نے جھڑک دیا، وہ بس کھڑے ہوئے اور یاد آ گیا ان کو کہ نماز کا وقت جا رہا ہے، اور کھڑے ہوئے اور کہا کہ یا دنیا ابھی تارستی عملی تشوفتی قد بتتو کی سلاسن لا رجعتی لی فیک۔ ایک بائک یاد آیا اور ترنت کھڑے ہوئے، تو دنیا مجھ کو دھوکہ دینا چاہتی ہے، میرے سامنے بن سنور کر کے آتی ہے کہ میں تیرے فریب میں آ جاؤں؟ میں تیرے فریب میں آنے ہونے والا نہیں ہوں۔ یہ جذبہ، یہ اسپرٹ باقی رہنی چاہیے۔ باقی آپ دنیا کے کسی شعبے میں جائیے، ڈاکٹری میں جائیے، انجینئرنگ میں جائیے اور کسی بھی مینجمنٹ میں جائیے، MBA کریے اور جو سمجھ میں آئے MCA کریے اور دنیا کے کسی بھی ملک میں جا کر کے پڑھیے، جاپان پڑھیے، چین پڑھیے، بس یہ ذہن میں ہونا چاہیے کہ دنیا کی رنگ ریلیاں آپ کو اپنے چکر میں پھنسا نہ لیں۔ اور اگر آپ دین کی تعلیمات بھی پڑھ کر کے دنیا کی رنگ ریلیوں میں پھنسے ہوئے تو کیا مطلب؟ چھ معنی دارت۔ قرآن پڑھ کر کے بھی قرآن سے آپ غافل ہیں تو چھ معنی دارت کیا مطلب ہوا؟ اصل چیز کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی احکامات پر ہم اپنی زندگی گزار لیں، اس کے لیے ہم کو قرآن کو ہمیشہ جو ہے تھامے رکھنا ہے، مضبوطی سے پکڑے رکھنا ہے۔ اس کے لیے ہمیں جو ہے بار بار یاد دہانی کرتے رہنا ہے، اپنے بچوں کو بھی اور اپنے آپ کو بھی۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، ذمہ داری ڈبل ہے، اپنی بھی ہے اور اپنے ساتھ بچوں کی بھی ہے۔ میں نے ایک حدیث شریف پڑھی تھی شروع میں، اسی لیے پڑھا کہ یہ بہت بڑی چیز ہے کہ آپ اپنے بچے کو ایک ایسا سرمایہ دے دیں جو آپ کی موت کے بعد بھی کام آئے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا انسان کی زندگی جب تک باقی رہتی ہے اس کا عمل اس کا چلتا رہتا ہے،
جو نیک کام کرتا ہے اس کے کھاتے میں وہ کاؤنٹ ہوتا رہتا ہے, جو بدی کا بھی کام کرتا رہتا ہے اس کے کھاتے میں کاؤنٹ ہوتا رہتا ہے. زندگی بند, سانسیں بند, تمام اعمال اس کے بند, جو کچھ کیا دیا ہے اب اسی کا حساب کتاب ہوگا. لیکن 3 عمل ایسے ہیں جو اس کی موت کے بعد بھی جاری رہتے ہیں. کتنا بڑا کام ہے کہ اگر انسان جو ہے اپنی موت کے بعد بھی یہ 3 کام چھوڑ کر کے جائے تو اس کو نیکی کا کام ملتا رہے گا. اللہ تعالیٰ نے کہا صدقۃ جاریۃ, اللہ تعالیٰ نے کہا کہ سب سے پہلی چیز صدقہ جاریہ. کوئی بھی اللہ کے راستے میں اس نے کر دیا, نیت ثواب کے لیے, کچھ بھی مسجد میں دے دیا, مدرسے میں دے دیا, کسی اور کام میں اس نے صدقہ جاریہ کر دیا, اللہ کے لیے خرچ کر دیا, اس کا ثواب جب تک وہ چیز باقی رہے گی اس کو ملتی رہے گی. اور علم ينتفع بھی, یا اس نے ایسا علم حاصل کیا تھا, ایسے علماء تیار کیے تھے, ایسے شاگرد تیار کیے تھے جو اس کے بعد خیر کا کام کر رہے ہوں اور خیر کا کام کرا رہے ہوں. خیر کا کام کر رہے ہوں یا خیر کا کام کرا رہے ہوں, وہ سب اس کے کھاتے میں کاؤنٹ ہوتا رہے گا. اللہ کے رسول کا فرمان ہے کہ ایک شخص نے کوئی کام کیا اچھا, وہ بھی اس کے کھاتے میں لکھا جائے گا, اور کسی نے کسی خیر کے کام کی رہنمائی کی وہ بھی اس کے کھاتے میں لکھا جاتا رہے گا. من دل علی خیر اجرہ کاجر فاعلہ, اس کا ثواب اسی طریقے سے جو اس کے کرنے والے کو ثواب مل رہا ہے. تو یہ, اور تیسری چیز اللہ تعالیٰ نے جو بتائی جس کی وجہ سے میں نے یہ حدیث پیش کی تھی وہ یہ ہے, او ولد صالح یدعو لہ, ایسا پیارا بچہ وہ دنیا میں تیار کیا, ایسی بہترین اس کی تربیت, اس کی تثقیف, اس کی تہذیب ایسی پیاری کی کہ وہ ایک نیک بچہ ہوا. اور جب وہ اس کے والد یہاں سے گئے, اس کے والدین دنیا سے گئے, تو ہر نماز میں ہر وقت اپنے والدین کو یاد کرتا ہو, ان کے لیے دعائیں کرتا ہو, اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و ذکرنا و انسانا, اللہم من احییتہ منا فحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان, ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ربنا انک رؤوف رحیم. اس کو ایسی تعلیم اس نے دیا ہو کہ وہ اس کے احسانات کو یاد کر کے, ان کی جو تربیت تھی اس کو یاد کر کے بار بار اپنے والدین کے لیے دعائیں مغفرت کرتا ہو. اللہم اغفر لی ولوالدی ولجمیع المؤمنین والمؤمنات یوم یقوم الحساب. اس طرح کا بچہ وہ تیار کر دے جو اس کے لیے ایک بہترین سرمایہ ہو جائے. یہ چیزیں ہم کو کرنے کی ہے. اس موقع سے خاص طور سے میں نے اس لیے یہ حدیث پیش کی کہ اس پر ذرا توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ ہم ہماری زندگی پر بھی غور فکر کریں, اپنی زندگی کے اندر بھی اپنی زندگی کا بھی محاسبہ کریں کہ کہاں تک ہم اللہ اور اس کے رسول کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں. اسی طریقے سے اپنے بچوں کی بھی زندگی کا محاسبہ کریں کہ کہاں ہماری تربیت میں غلطی ہو رہی ہے, کہاں بچہ چوک جا رہا ہے, کس جگہ سے وہ جو ہے ڈائیورٹ ہو جا رہا ہے, خیر کے کام سے غلط کاموں کی طرف چل جا رہا ہے. سنگت تو اس کی خراب نہیں ہو گئی, تعلیم تو اس کی کچھ گڑبڑ نہیں ہو رہی ہے, ذہن اس کا کہیں دوسری طرف تو ڈائیورٹ نہیں ہو رہا ہے. اس کا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے. نرمی کے ساتھ, بالرفق والمودۃ, نرمی, پیار اور اچھے برتاؤ کے ذریعے سے اس کو بدلنے کی ضرورت ہے. آج کا زمانہ ایسا زمانہ ہے, بلکہ آج کا کیا ہمیشہ کا زمانہ ایسا ہی تھا کہ آپ نرمی اور محبت کے ساتھ جو ہے اپنے بچوں کے ساتھ پیش آتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہی تھا. حضرت زید ان کی خدمت میں تھے. آپ کہتے ہیں کہ میں 10 سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہا, اللہ کے رسول نے مجھ کو کبھی مارا نہیں, کبھی جھڑکا نہیں, اور کبھی یہ نہیں کہا کہ یہ کام تم نے کیوں کیا. اس حدیث کو پیش کرنے کا مقصد صرف یہ تھا کہ ان کے دل میں کوئی ان کے تعلق سے نفرت والا جذبہ نہیں تھا, ورنہ یہ بات نہیں تھی کہ آپ نے یہ نہ کہا ہو کہ یہ کر لو, یہ کر لو, یہ کرنا چاہیے, انسٹرکشن نہ دیا ہو, ہدایات نہ دی ہو. ہدایات تو دی تھی لیکن نرمی کے ساتھ دی تھی, محبت کے ساتھ دی تھی, خیر کے جذبے کے ساتھ دی تھی. آج کئی موقع پر یہ بات سننے کو ملتی ہے کہ بیٹا تو مانتا ہی نہیں ہے, وہ بڑا شرارتی ہے, ایک بات سننے کو تیار نہیں ہے. یقین جانیے یہ دنیا تو مطلب کی ہے. لوگ یہاں دوسروں کو باپ تسلیم کر لیتے ہیں مطلب کے طور پر. تھوڑی سی جو ہے اس سے نرمی اس نے دکھائی, بھیا بھیا کرنے لگتا ہے, سر سر کرنے لگتا ہے. آفسوں میں لوگ جا کر کے دیکھیے کیسے سر سر کرتے ہیں, کیسے میڈم میڈم کرتے ہیں, مطلب کے لیے کرتے ہیں. تو باپ کو باپ کیوں نہیں کہے گا, وہ بیٹے کو بیٹا کیوں نہیں وہ تسلیم کرے گا؟ اگر ہمارے اندر بھی وہی خیر کا جذبہ ہو,
ہم تو اپنے بیٹے کو گلیا دے رہے ہیں. وہ ایسی گالی دے دیتے ہیں جس کا تصور نہیں کیا جا سکتا ہے کہ باپ اپنے بیٹے کو گالی دے سکتا ہے. تو کہاں سے اس کے اندر خیر کا جذبہ پیدا ہوگا؟ اور کیسے جو ہے آپ کے تعلق سے آپ کے باپ کے اندر خیر کا جذبہ پیدا ہوگا؟ آپ باپ کے تعلق سے اناپ شناپ بکتے ہیں اپنے دوستوں کی محفل میں, تو کہاں سے خیر کا جذبہ پیدا ہوگا؟ آپ اپنے اندر جذبہ پیدا کریے خیر کا, آٹومیٹک اس کے اندر جذبہ پیدا ہو جائے گا. اخلاق کی تصویریں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھری پڑی ہوئی ہیں. لوگ گالیاں دیتے تھے آپ کو, لیکن آپ کے سامنے آ کر کے سرنگو ہو جاتے تھے. ارے وہ اس بڑھیا کا واقعہ پڑھیے, روز کوڑا پھینک رہی تھی اور روز گالیاں دیتی تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا ہوا, تم ہی محمد ہو, ایک دم سے سرنڈر ہو گئی. اخلاق دیکھ کر کے, کردار دیکھ کر کے آپ خیر کا جذبہ دیکھیے. بچہ آپ کا کیوں نہیں سننا ہے؟ آپ اپنی بھی غلطی کو ذرا سا دیکھیے, اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھیے کہ کہاں مجھ سے کمی رہ جا رہی ہے کہ میں اپنے بچے کو صحیح گائیڈنس نہیں کر پا رہا ہوں, صحیح ہدایت نہیں کر پا رہا ہوں. بچے کو بھی یہ دیکھنا چاہیے کہ کہاں اس سے کمی رہ جا رہی ہے فرما برداری میں, کہ ابا اس سے جو ہے تر شروع ہو جا رہے ہیں. یہ ضروری چیزیں ہیں. بالرفق والمودتی, نرمی اور پیار اور محبت کے ساتھ ہم اپنے معاشرے کو آگے بڑھائیں. ایک صاحب بچے نے تقریر کی تھی سورہ حجرات کی آیات کی روشنی میں, اور اس کو ہم کو پڑھنا چاہیے. قرآن کریم کی تمام آیات اس قابل ہیں کہ ہم اس کو غور سے پڑھیں, سمجھیں. اور جو تقریریں یہاں پیش کی گئی بچوں کی جانب سے, ان سب میں ہمارے لیے ہدایت تھے, پیغامات تھے. ہم ان سب پر ہم کو عمل کرنے کی کوشش کرنا چاہیے, اور اس بات کا ہمیں تہیہ کرنا چاہیے, اور کوشش تو کم از کم شروع کر دینا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ہدایات ہیں, جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ارشادات ہیں, جو رہنمائیاں ہیں قرآن کریم کے اندر, جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو تعلیمات دی, جو آپ زندگی نمایاں طور پر گزار کر کے گئے, اس زندگی کو روشنی میں ہم اپنی زندگی کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں. اپنی بچوں کی تعلیم و تربیت دیں, بہترین انداز میں دیں, ان کا بہترین مستقبل سوچیں, اچھا سوچیں. کئی موقع پر جو ہے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ ایک باپ اپنے بیٹے کے مستقبل کے تعلق سے بہترین طریقے سے خیر خواہی کے تعلق سے نہیں سوچتا ہے, ایک بیٹا اپنے والد کے تعلق سے خیر خواہی نہیں سوچتا ہے. یہ اس میں نہ صرف ہمارے معاشرے کی کمی ہے, بلکہ اس میں کہیں نہ کہیں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات سے روگردانی ہے کہ ہم اپنی ذمہ داریوں کو محسوس نہیں کر رہے ہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا کلکم رائن وکلکم مسئول عن رعیتہ, الامام رائن ومسئول عن رعیتہ, والرجل رائن ومسئول عن رعیتہ, والمرأة راعیۃ فی بیت زوجہا ومسئولۃ عن رعیتہا, والخادم رائن فی مال سیدہ ومسئول عن رعیتہ, فکلکم رائن وکلکم مسئول عن رعیتہ. تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے, اور اس کو اس کی ذمہ داری کے تعلق سے کل قیامت کے دن پوچھا جائے گا. جو بادشاہ ہے اس کو اس کی ذمہ داری کے تعلق سے پوچھا جائے گا. کوئی باپ ہے اس کو اس کی ذمہ داری سے کے بارے میں پوچھا جائے گا. ماں ہے اس کو اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا. عالم ہے, امام ہے, اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا. معاشرے کا ایک ایک فرد اپنی اپنی جگہ پر ذمہ دار ہے, سب سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا. یاد رکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہم اپنا دامن جھاڑ کر کے نہیں جا سکتے. ہمیں اپنی ذمہ داریوں کا احساس ہونا چاہیے, باپ کی حیثیت سے, بیٹے کی حیثیت سے, طالب علم کی حیثیت سے, اور سب سے بڑھ کر کے ایک مسلمان کی حیثیت سے, ایک مومن کی حیثیت سے, ایک انسان کی حیثیت سے ہمیں اپنی ذمہ داریوں کا احساس ہونا چاہیے. ہمیں خیر کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لینا چاہیے. اپنے آپ کو نیک, صالح, اچھا, بہترین فرد معاشرے کا بنانا چاہیے, اور اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم سے جو کچھ بھلا ہو سکتا ہے اس معاشرے کا, اس کو کر گزرنے میں ہمیں کوئی کسر باقی نہیں رکھنی چاہیے. اور جہاں تک ممکن ہو سکے یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم معاشرے کی برائی کا ذریعہ نہ بنے, اس کا باعث نہ بنے. ایک طالب علم نے یہاں حدیث پیش کی تھی, المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضہ بعضا. مومن ایک دوسرے مومن کے لیے دیوار کی اینٹوں کی طرح ہے جو ایک دوسروں کو مضبوط کرتی ہے. اللہ کے رسول کا فرمان ہے مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم کمثل الجسد الواحد اذا اشتکى منہ عضو تداعی لہ سائر الجسد بالسہر والحمى. کہ مومنین کی مثال آپس میں ایک مسلم معاشرے کی مثال ایسی ہے کہ ہر ایک دوسرے کا خیر خواہ, بہی خواہ ہو, ایک دوسرے کے بارے میں سوچتا ہو, بھلائی سوچتا ہو. ہر جس طریقے سے وہ اپنے جسم کے ایک ایک عضو کے بارے میں بھلائی کے سوچتا ہو, اسی طریقے سے ایک ایک فرد کی بھلائی کا سوچتا ہو. اپنے بیٹے
بیٹے, اپنی بیوی, اپنے بھائی, اپنے رشتہ دار, اپنے پڑوسی, اپنے محلے والے, اپنے گاؤں والے, اپنے سماج, اپنے معاشرے کی بھلائی کے بارے میں سوچتا ہو, اگر انسان کے اندر یہ جذبہ پیدا ہو جائے, انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ضرور تبدیلی پیدا کرے گا. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. جذبہ جب پیدا ہوتا ہے اپنے آپ میں تبدیلی پیدا کرنے کا, اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے وَلَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا, ہم تو اس کے لیے راستے کھول دیتے ہیں, پھر بہت سارے راستے ہیں, ان راستوں پر چل کر کے وہ کامیاب ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک بار پھر ان تمام طلبہ کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں جنہوں نے یہاں پر جو ہے حصہ لیا, اور جن لوگوں نے قرآن کریم کے مکمل طور پر سنایا تراویح کے اندر. اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کو بہترین باعمل حافظ بنائے, ان کو قرآن سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے, بہترین عالم بنائے, بہترین جانکار بنائے, اپنے لیے بھی اور اپنے والدین کے لیے بھی اور معاشرے کے لیے بھی وہ نیک بنے, اچھے بنے, نیک نامی کا ذریعہ بنے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنے لیے قبول فرمائے, دین کی خدمت کرنے کا موقع فرمائے, عنایت فرمائے, اور ہم سب کو اپنے مطابق, اپنے احکامات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.